تو بھائیوں میں آج کے جو سوال اور نارمل جو کوشچن مجھے آتے ہیں لوگ 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 لوگ، ایک لوگوں کا یہ والا آنسر بہت بڑا ہمارے پہ آ گیا جی لوگ کیا کہیں گے، اور دوسروں کا آنسر یہ کہ بھاڑ میں جائیں لوگ، میں نے خیال ہی نہیں رکھنا. یہ افراد تفرید سے نکلیں، بیلنس لائف گزاریں، اللہ کا ایلیمنٹ سٹرونگ رکھیں اپنی زندگی کے اندر، اور جہاں پر آپ کے وسائل کمزور ہو جائیں، چیزیں نہ ہوں، لوگوں کی اپریسیشن نہ ہو، فیملی نہ ہو، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے. اینڈ میں وہی جملہ جو میں کہتا ہوں نا، اینڈ میں اللہ لے کے چلا جاؤں گا، نہیں آپ لوگوں نے دینا نہ دیں، اللہ تو ہے نا. اللہ تو اس کے اوپر بھی انسان کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ تھا، بخاری کے وطنی مسلم کی روایت ہے، اس کا اونٹ گھوم گیا صحرا کے اندر، اس کا وہ رو رو کے، کیونکہ صحرا میں یہ چیزیں ختم ہو جائے نا تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا، تو وہ رو رو کے بے ہوش ہو گیا. جب وہ اٹھا تو وہ اونٹنی سامنے ہی تھی، تو اس میں جو ہے نا اللہ کا شکر کچھ عجیب الفاظوں سے ایموشنلی جذبات میں آ کے نا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. انت ربی انت عبدی وانا ربک، کس طرح کے الفاظ کہہ دیے اللہ کے تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں. وہ کہنا تھا انت ربی وانا عبدک، وہ الٹا ہو گیا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو کوئی اس کی کوئی گناہ نہیں لکھا، بلکہ نیکی لکھی گئی. تو بھائی نیت اچھی تھی، منہ سے الفاظ بھی غلط ادا ہو گئے، تو انسان جو ہے نا ہے ایموشنل مخلوق ہے، وہ جذبات میں آ کے سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی ہے اس کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات رکھ لی، اگرچہ ظاہری وہ نیت تھی نا. اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ یہ صورتیں شکلیں نہیں دیکھتا انسان کی کہ کیسے ہم چمک رہے ہیں، چٹے کتنے ہیں، گورے کتنے ہیں، کتنا ہم نے اپنے آپ کو رکھا. اللہ دل دیکھتا ہے انسان کے سینے، دل دیکھیں، اور دلوں کے اندر بھی جو ہے اگر آپ ناپاک ترین دل بھی دیکھیں، حوصلہ رکھیں، وقت دیں. آج میں بڑی بات یہاں کرنے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر شر کے اندر نہ خیر ضرور ہوگی، کوئی خیر تلاش کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں سینے کے ٹائم دیں. ایک ٹائم کے اوپر جب ہم اتنا شر سے بھرے ہوئے لوگ تھے، اور آج بھی ہوں گے، کون سی زیادہ خیر ہو گئی. اگر ہم میں تھوڑی سی چینج آئی، آج ہم نے بھی ماننا شروع کیا نہیں یار ٹھیک ہے کوئی کچھ غلطی تھی، کافی غلطی تھی، پھر کہا ہم غلط ہی تھے. تو بڑے سے بڑے شریر انسان کے اندر بھی موقع دیں، وقت دیں. خود کے ساتھ تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو خود کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگوں کے ساتھ کریں نا. تو خود کو تو اتنے موقع دینے ہوتے جی مجھے تو جی کاٹن برڈ کی طرح جو ہے نا مجھے رکھا جائے. لیکن جب دوسروں کی باری ہے اور جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو یکدم ہماری ہر چیزیں یکدم تیزی تجرہ، کوئی اس کے اندر لحاظ نہیں، کوئی اس کے اندر وہ بات نہیں. تو قبولیت والا ایلیمنٹ لائیں، موقع دیں، چانس دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ابھی بھی یہاں پہ سوچو اللہ نے کر رہا ہوگا تو فنا کر دے گا سب کو. لیکن مسئلہ کیا، اللہ تھوڑا بہت ہلاتا ہے، کیا پتا پوری دنیا میں سے کسی ایک کی پکار پہ اللہ نے پوری دنیا بند کر دی، اللہ کی شان ہے، کر سکتا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسا مظلوم ہوگا، اس نے پتہ نہیں کس عالم کے اندر اللہ سے دعا کی ہوگی، کسی درد کے اندر ہوگی، پتہ نہیں. اب میں بولنا نہیں چاہتا کتنے مظلوم ہوں گے دنیا کے اندر جن کے کلیجے پھاڑ دیے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر کے ان کے اوپر. لیکن وہ جو ہے کیا پتہ اللہ کو اس کی وہ دعا اور اس کی وہ آج جو سینے سے نکلی ہوگی، کیا پتہ اللہ کو وہ کس طریقے سے پہنچی ہو. اللہ نے پوری دنیا ہی لاک کر دی صرف اس کی. اللہ سننے پہ کیڑی مکوڑے کی سن لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسانوں کے اور آدم کی اولاد کے گناہ بڑھتے ہیں نا تو اللہ بارش روک. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے میں نے ایک روایت سنی تھی، بہت پرانی تھی، مجھے اب الفاظ یاد نہیں. حاذا بشوم ابن آدم کے الفاظ ہیں کہ آدم کے بچوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی ہمارے پر. اللہ تو کیڑیوں کی وجہ سے ان کی دعائیں سن لیتا ہے، آگے سے کسی کی بھی سن لیتا ہے. اللہ انہ علیم بذات الصدور، تو سینے میں پیدا ہونے والے خیال کو سن لیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی 10 جگہوں کی مل کے کھٹی کی وجہ سے اللہ کو کوئی چیز ناپسند آ گئی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھا دیا، اپنی حیثیت دکھا دی. اللہ نے دکھانا تھا کہ بھئی 50,000 سال سے تم لگے ہوئے ہو، اپنی لگا لو سارا جتنا بھی کچھ کرنا ہے. ایک ایسی چیز جو دکھتی بھی نہیں ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا پوری انسانیت کو. بیٹھ کے وہ جرثومہ وہ دکھتا بھی نہیں ہے، ہلا کے رکھ دیا اس نے. اسی طریقے سے اس کو ریورس بیک بھی اگر کرنا، کیا پتا، میں کہتا ہوں کیا پتا کسی ایک کی یا کسی پوری قوم کی اجتماعی ہو، کیا پتا اللہ کو کسی ایک کے وہ الفاظوں پہ، وہ دل سے کلیجے سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں بھائی جان، جو اللہ وہ الفاظ، وہ نیت کے اندر وہ گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے انسان کی، وہ کلیجے سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ سن رہا ہوتا ہے. وہ چاہے منہ سے جتنی بھی آگے پیچھے سلپ آف دا، اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ڈیکورم ہے دعائیں مانگنے کا عربی کے اندر اس کو کمپرومائز کیا جائے، لیکن ایک لیول کے اوپر وہ کلیجہ دیکھتا ہے سینے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ قُلُوبَكُمْ، دل دیکھتا ہے اللہ، دل کے اندر درد کتنی ہے، وہ تڑپ اس کو کتنی تڑپاتی ہے کسی چیز کو بھی لے کے. کیا پتا اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ واپس ریورس کر دے کسی ایک کہ شاید وہ 10 15 20 25 100 لاکھ کروڑوں لوگ اس ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتا کسی ایک کی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اندر سے اس کو وہ اللہ کو کر دے قائل کہ اللہ ہٹا دے اس کو ہمارے اوپر سے، تو بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اوپر یہ
تو اللہ کو ساتھ تعلق رکھنے کی بہت ضرورت ہے, سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, قبولیت کے لحاظ سے بہت ضرورت ہے. بس میں نے آج یہ بات کرنی تھی اور میرے خیال سے میں نے 28 منٹ اسی پہ لگا دیے ہیں, تو کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سب کو میرا سلام ہے, سب کو میرا پیار ہے. اینڈ کویشچنز آپ کے ہوں گے, آپ کے سوالات, اچھا جی, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میرا پورے پاکستان کو جہاں پر بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام ہے, سب کو میرا پیار ہے. معذرت دیجیے آپ لوگوں کے سوال اگر میں کبھی نہیں دے پاتا, جواب نہیں دے پاتا. بہت مسائل ہوتے ہیں, میرے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس کو میرا کوئی تکبر, میرا مزاج نہیں سمجھیے گا. میں چھوٹا سا آدمی ہوں اور بالکل کچھ مجھے آتا نہیں ہے. بالکل آپ سمجھ لیں کہ میں کچھ نہیں مجھے آتا. میری نیت اندر ہے کہ میں کہیں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو. نیت ہے میری, میں کوئی زیادہ کوئی کوالیفائڈ آدمی نہیں ہوں. بس میری نیت کے اندر احساس ہے, پیار ہے اپنے لوگوں کے لیے. میں درد رکھتا ہوں اپنے لوگوں کا, انسانیت کا. ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس چیز نے ہمیں میدانوں میں رکھا, اور اللہ لے کے آگے. اور اللہ کی ذات ہے, جس دن وہ چیپٹر کلوز کر دے گا, کہانی ختم ہو جائے گی, ہم واپس اپنی اسی پر آ جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اور بتا دیں جی سارے تھوڑا بہت کہاں سے آئے ہوئے ہیں لوگ, اور سب کو میرا سلام ہے جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری میں عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کر کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہی ہے, بس بندہ کیا ہے, بندہ تو ہے ہی کچھ نہیں, اللہ ہی ہے. اور اپنی حفاظت رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ پہ حکومت کا ساتھ دیں. وہ ویسے ہی پریشان ہیں اور اس ٹائم پر جو ہے ان کی اطاعت کریں, گھروں میں رہیں, نئی ملاقات کریں کسی کے ساتھ اس ٹائم پر. اور یہ میری آپ کو سنسیئر ٹپ ہے کہ یہ چیز پھیلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتی. جو فگرز پہلے ہفتے میں کچھ تھے, پھر دوسرے ہفتے میں کچھ تھے, پھر پہلے مہینے میں کچھ تھے, وہ پھر یکدم شوٹ کر کے گئے ہیں آگے. 50 ہزار کیسز ہوئے ہیں ملکوں کے اندر. اللہ جی ہمیں بچا کے رکھے. ہمارے پاس تو وسائل کی ویسے تو سنیں, سمجھیں, اور اس کو پھیلانے سے اپنا رول اس میں جو ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رمضان سر پہ کھڑا ہوا ہے, اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم محروم نہ رہ جائیں کچھ چیزوں سے. چلیں جی سوال ہے. چلیں جی میرے پاس آج ہماری ٹیم نے کچھ سوال بھیجے ہیں جو بہت زیادہ ٹاپکس کو کور بھی کرتے ہیں اور بہت سے زیادہ مسائل کو جو ہیں وہ آپ کے کافی کویشچنز اس میں کور ہونے کی کوشش ہو جائے گی. میرے لیے دعا کرے گا جی. میرے پیر کے اندر تھوڑی سی ذرا موچ آ گئی ہے, تو آج میری ہمت تو نہیں تھی کہ میں لائیو سیشن کر پاتا, لیکن میں جو ہوں وہ میری تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ لوگوں کے آگے. فرسٹ کویشچن ہے جی جو میں آج کا اٹینڈ کرنے لگا ہوں کہ ہاؤ کین وی سالو فیملی کانفلکٹس وین نو ون از ولنگ ٹو نیگوشیٹ اینڈ تھنگز گیٹ ورس ڈے بائی ڈے. سوال یہاں پر کیا ہے کسی نے کہ میں کیسے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے فیملی کے اندر جو کانفلکٹس ہیں اس کو سالو کروں جب کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اس کے اندر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے جی ماں باپ کی لڑائی کے بیچ میں اولاد کیا کرے, یا دو بھائیوں کے بیچ کی لڑائی کے اندر دو فیملیز کے بچے اور خواتین کیا کریں. تو یہ مختلف لحاظ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں فرسٹ آف آل یاد رکھیں کہ جب گھر کے بڑے چھوٹے اگر لڑیں گے تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھائیں, اور بڑے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں نا اولاد جب چھوٹے بڑوں کو سمجھانے لگ جائیں نا کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو اس کا مطلب ہے لیڈرشپ فیل ہو گئی. چاہے یہ ڈپارٹمنٹس میں ہو, کمپنیز میں ہو, کارپوریٹس میں ہو, 2 HODs کی ہو جائے یا ایک ہی ڈپارٹ کے اندر 2 بڑے ہیڈز لڑ جائیں آپس کے اندر, تو یاد رکھیں اس سے فساد ہی ہوگا. صرف نیچے والا عملہ لڑتا ہے نا تو اس کو بڑے سمجھانے آ جاتے ہیں, اور اس کا پھر طریقہ کار ہوتا ہے ایک کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں, دوسرے کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو پہلی تو میری یہاں پہ گائیڈ لائن یہ کہ اگر آپ نے اپنے بڑے کو سمجھانا ہے یا آپ اپنے چھوٹے کو سمجھانا ہے, فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز اس کو نقصان سمجھائیں کہ بھائی جان اس بات کو لینتھی کرنے کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. حدیث کے اندر ہمارے قرآن حدیث کے اندر اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے جسے ہم سد و ذریعہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کا بڑا شر جا کے بننے کی امکانات ہونا تو ہم اس کے چھوٹے میں ہی گلا گھونٹ دیتے ہیں اس کا. اس لیے شراب کا ایک قطرہ حرام اس لیے نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک قطرہ بھی انسان کو انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی, نشے میں نہیں لے کے جاتی. آپ پوری بوتل جب وہ پیے تو 3-4 گلاس جب پیے تو تب اس کو حرام کریں, تو کہیں گے بھائی جان یہ ایک قطرے نے دوسرا قطرہ بن جانا آگے جا کے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, اس لیے ہم اس کو وہیں روک دیں گے. اس لیے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے پاس مت جاؤ. لا تزنوا بعد میں ہے, لا تقربوا الزنا پہلے ہے کہ قرب آپ نے وہ چیز ہی نہیں اختیار کرنی جس کے تحت آگے جا کے وہ زنا کے ذرائع
ओपन हो जाए कि वो जाके फिर उसकी आदत बन जाए, फिर लत बन जाए, फिर फितरत का पार्ट बन जाए, और फिर इंसान बैठ के अपने रूहानी अंदर से अपना मातम कर रहा हो कि मैं कहाँ तक लेके चला गया अपने माँ, तो चीज़ों को वहीं रोक देते हैं। तो समझाने वाले जो समझदार लोग होंगे ना, पहली बात ये, वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो दरगुजर करेंगे, वो इग्नोर करेंगे। ये बड़ा किरदार होता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो रहने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंसेस के साथ भी। फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर एक कहता है भाई मैं फटूंगा, तो दूसरा समझदार होगा, वो हमेशा खामोश रहेगा, और रिलेशनशिप चलती, इदारे भी, मुल्क भी, सूबे भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कंपनीज भी, बिजनेस भी तब चलते हैं जब कोई एक पार्टी खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, और अगले की ज्यादतियों को ऊपर सब्र करके गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश करती है। फिर एक सिचुएशन है कि इसमें दोनों ही फट गए आगे से। अब उसके अंदर भी अगर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान और समझदार इंसान होगा ना, तो ही माइट बी सेइंग कि भाई मैंने इस हद तक इसको पुश करना है ताकि इसको बात समझ में आते, मैंने इससे ज्यादा लड़ाई नहीं लेनी।